بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. I am your Urdu teacher Miss Sumeera Nisar. Students, hope you will be fine and enjoying your summer break. ہمارا آج کا موضوع ہے حصہ نثر سے سبق نمبر 1 مرزا محمد سعید. مرزا محمد سعید ایک مصنف تھے، علمی اور ادبی شخصیت تھے. مرزا صاحب اتنے خاموش طبع تھے کہ اکثر لوگوں کو ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے حقیقی شناسائی نہیں ہوتی تھی. وہ فرمائشی کام کبھی نہیں کرتے تھے، صرف اسی وقت لکھتے تھے جب ان کا خود دل چاہتا تھا. لاہور کے اکثر پبلشر مرزا صاحب سے کچھ لکھنے کی فرمائش کرتے، لیکن اپنی مرضی کے بغیر ایک لفظ نہ لکھتے. انہوں نے اپنا ناول خواب ہستی بھی کچھ دیے بغیر ہی چھپوا دیا. نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. اسٹوڈینٹس، آج ہم نے مرزا محمد سعید کے سوالات کے جوابات کرنے ہیں. سوال نمبر 1، مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ جواب: مرزا محمد سعید ہمیشہ اپنی ذاتی تسکین کے لیے لکھتے تھے. کام اس لیے کرتے تھے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا. اپنے کام کے بدلے میں انہیں کسی صلے یا ستائش کی تمنا نہیں ہوتی تھی. انہوں نے فرمائشی کام ساری عمر نہیں کیے تھے. سوال نمبر 2، لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا محمد سعید کا رویہ کیسا تھا؟ لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا، کیونکہ مرزا صاحب سمجھتے تھے کہ لاہور کے پبلشر خیال کرتے ہیں کہ وہ پیسے دے کر جس سے جی چاہے ناول لکھوا لیں. سوال نمبر 3، مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجیے. مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے. یہ کتاب مرزا صاحب کا ایک بہت بڑا علمی کارنامہ ہے. یہ ایسا کارنامہ ہے کہ اگر اردو ادب کی 100 عمدہ قسم کی کتابیں چھانٹنی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کرنا پڑے گا. سوال نمبر 4، مرزا صاحب کی کن 2 شخصیات سے عزیزداری تھی؟ مرزا صاحب کی سر سید احمد خان اور منشی ذکا اللہ خان سے عزیزداری تھی. سر سید احمد خان مسلمانوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے علمبردار تھے، جبکہ منشی ذکا اللہ نے تحقیق و تصنیف اور تراجم میں بڑا نام پیدا کیا. سوال نمبر 5، مرزا صاحب نے کس کالج میں درس و تدریس کے فرائض سر انجام دیے؟ جواب: مرزا صاحب نے 1906 اور 1907 میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے. سوال نمبر 6، مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ جواب: مرزا صاحب کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب تھا. وہ اپنی پینشن کا ایک بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے. مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے رہتے تھے. ان کے کتب خانے میں ہر علم سے متعلق کتاب موجود تھی. وہ نئی نئی کتابیں پڑھتے رہتے تھے. سوال نمبر 7، مصنف کے پروگرام دانشکدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ جواب: ریڈیو پاکستان کراچی سے ایک پروگرام دانشکدہ شروع کیا گیا. شاہد احمد دہلوی نے مرزا صاحب سے پروگرام میں شرکت کے لیے کہا تو مرزا صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ میں یہ کر سکتا ہوں. مگر مرزا صاحب کو بہت سمجھایا، وہ ٹس سے مس نہ ہوئے. سوال نمبر 8، مرزا صاحب کا حلیہ بیان کریں. مرزا صاحب بظاہر علیل معلوم نہیں ہوتے تھے. اکہرا ڈیل ڈول، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بہوؤں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، کترواں مونچھیں. ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے. داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے. سوال نمبر 9، مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام تحریر کریں. جواب: مرزا صاحب نے 2 ناول لکھے جن کا نام یاسمین اور خواب ہستی ہیں.